جنات بھی مخلوق ہے خدا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور اور عقل رکھا ہے۔ ان میں جو سر فہرست اشرف المخلوقات ہیں وہ انسان ہیں، ہم لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ جنات ہیں۔ اور جنات کی جو ہم سب سے بڑی دلیل دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی ہے، اس کا مطلب کہ وہ ہیں۔ اب وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس ویڈیو میں ڈسکلیمر یہ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو اس ویڈیو کو یہیں سکپ کر دیں، کیونکہ اس میں جو تصاویر آگے آنے والی ہیں تو بھی ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے موضوع نہ ہو۔ چلے اپنے ٹاپک کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ تو جنات ہیں، ان کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بک کا ریفرنس دے دوں۔ اس بک کا نام ہے این انٹرویو ود اے مسلم جنی۔ یہ عیسیٰ داؤد جو کہ ایجپٹ کے جرنلسٹ تھے، یہ ان کا ایک مکالمہ ہے ایک جن کے ساتھ۔ اس انٹرویو میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے ہم چند چیزوں کا ذکر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ باقی جہاں تک رہی اس بک کی یا اس انٹرویو کی کریڈیبلٹی کی بات، تو عیسیٰ داؤد کے بارے میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا جہاں تک میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے تو بندہ تو وہ لیجٹ ہے۔ اب وہ جھوٹ ہے سچ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس بک میں باتیں بتائی گئی ہیں یا انٹرویو کے دوران وہ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ کوریلیٹ کرتی ہیں اسلام کے ساتھ۔ ہوتا یوں ہے کہ عیسیٰ داؤد اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک جن ظاہر ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ داؤد اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون ہو؟ وہ اپنا نام بتاتی ہے کہ میں ابن کنجور ہوں۔ اب ابن کنجور سے مکالمہ شروع ہوتا ہے عیسیٰ داؤد کا، جس میں عیسیٰ داؤد چند سوالات کرتا ہے اور وہ اس کے جوابات دیتی ہے۔ لیکن مکالمہ شروع کرنے سے پہلے عیسیٰ داؤد کو وہ جنی جو فیمیل جن تھی وہ کہتی ہے، یہ اسے شورٹی لیتی ہے قسم کی، کہ مجھ سے پہلے وعدہ کرو کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو عیسیٰ داؤد وعدے وعید کر دیتا ہے اس کے ساتھ اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر وہ آمادہ ہو جاتی ہے اس شرط پہ کہ اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے تو میں اس کے سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں۔ تو عیسیٰ داؤد نے سب سے پہلے اسے سوال کیا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام ابن کنجور ہے۔ پھر اسے پوچھا گیا کہ تم کتنے لوگ ادھر رہ رہے ہو میرے گھر میں؟ تو اس نے کہا میرے علاوہ جو ہے وہ 3 جنات اور ہیں جو اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے پھر اسے پوچھا کہ وہ جو 3 جنات اور ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اس ٹائم آپ کی چھت سے لٹکے ہوئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ پھر عیسیٰ داؤد نے اس کی عمر پوچھی تو اس نے اپنی عمر 180 سال بتائی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ ابھی بچوں میں سے ہے، کیونکہ جنات کی عمریں ہوتی ہیں تقریباً کوئی 1000 سال 1200 سال، اس ٹائپ کی عمریں ہوتی ہیں ان کی اس رینج میں۔ تو اس حساب سے ابن کنجور کی عمر 180 سال بچوں والی ہی عمر تھی۔ پھر عیسیٰ داؤد نے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا جن کون ہے یا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی ہمارا سب سے بڑا یہ پرانا جن ہے اس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، اور وہ آدم کی تخلیق سے پہلے کا اس دنیا میں موجود ہے اور ابھی تک موجود ہے۔ پھر عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا مذہب اسلام ہے، ہم مسلم ہیں، ہم نے کافی پہلے اسلام قبول کر لیا تھا تو اب ہم مسلمان ہی ہیں۔ پھر عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے جنات کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں سوال کیا تو ابن کنجور نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں جو جنات کی اقسام ہیں وہ کافی ساری ہیں، جن میں موٹی موٹی ہیں وہ 3 ہیں۔ کچھ ایسے جنات ہیں جو مسلمان ہیں، کچھ ایسے جنات ہیں جو شیطان کہلاتے ہیں اور وہ اوبیسلی نان مسلمز ہیں، اور کچھ ایسی اقسام بھی ہیں جو مطلب بیچ کی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی اقسامز بھی ہیں جو اپنی شیپ شفٹ کر سکتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں نمودار ہو سکتی ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے پھر شیپ شفٹرز کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قسم کی جنات ہیں۔ ابن کنجور نے بتایا کہ جو شیپ شفٹرز ہیں ان کو کافی ایک پینفل پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ کسی نہ کسی شیپ میں آ سکتے ہیں۔ فرض کیا کہ وہ انسان کی شیپ میں آ گئے یا پھر وہ کسی جانور کی شیپ میں آ گئے، لیکن جب بھی وہ کسی اور مخلوق کی شیپ شفٹ کرتے ہیں یا اس شکل میں ڈھلتے ہیں تو ان پہ فزیکل لاز آف دا نیچر لاگو ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ساری رگیں بن جائیں گی، سارے دل گردے پھیپھڑے ویسے ہی کام کریں گے، اور جب ان کو مارا جائے گا تو بلڈ بھی نکلے گا اور مر بھی جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی جن شیپ شفٹ جو کرنا جانتا ہو وہ میرے خیال میں ایسا رسک نہیں لے گا انٹل اور انلیس وہ خود کو ولنریبل کرنے پہ تلا ہوا ہوتے، کیونکہ یہ پینفل پروسیس ہے ان کے لیے بھی، اور فزیکل لا لاگو ہونے کے بعد ان کی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ ساری چھن جاتی ہیں اور فزیکل لا ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ ابن کنجور نے ایک اور قسم بتائی شیاطین کی، اور اس میں یہ بتایا کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ تو ابن کنجور نے بتایا کہ وہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ پاکیزگی نہ ہو،
یا وہ گھر مسلمس کا نہ ہو، اور جس طرح بیت الخلاء ہو گیا یا پھر کوئی گندگی والی جگہ ہوگی، تو ایسی جگہوں پہ وہ رہتے ہیں۔ پھر عیسیٰ داؤد نے پوچھا کہ مجھے ان کے بارے میں اور بتاؤ، تو ابن کنجور نے کہا کہ وہ شریر جن جو ہیں وہ جادو ٹونے میں بھی کام آتے ہیں لوگوں کے، جو انسانی شیاطین کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، تو اس میں یہ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ انسان شیاطین کا کوئی کام کرے گا، اس کے بدلے میں شیاطین اس کا کام کر کے دیں گے۔ باقی جو مسلم جن ہیں وہ مسلمانوں کے اور لوگوں کے کام بھی آتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ داؤد نے اس میں فرد سے پوچھا کہ تم کس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہو؟ وہ جواب دیتی ہے جیسا کہ صبح اذانوں کا ٹائم ہو گیا اور آپ کی نیند نہیں کھلی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جگا دیں، ایسے جیسے کسی نے آپ کا آگے پاؤں ملا دیا اور آپ کی آنکھ کھل جائے، اس طرح وہ بندہ اٹھ کے اپنی نماز وغیرہ پڑھ لیتا۔ پھر عیسیٰ داؤد نے ان کے کلچر کے بارے میں پوچھا، تو ابن کنجور نے بتایا کہ ہمارا کلچر بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسانوں کا ہے، ہمارے ہاں بھی فیملی سسٹم ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی بچے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں باقاعدہ، ہمارے ہاں بھی انسانوں کی طرح ایک سویلائزیشن ہے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ داؤد نے اسے پوچھا کہ کیا کوئی جن خود کو ظاہر کر سکتا ہے؟ تو ابن کنجور نے جواب دیا کہ ہاں، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اگین یہ ایک پینفل پروسیس ہے، اس وجہ سے کوئی بھی جن خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد عیسیٰ داؤد نے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں میرا کرین نظر آ رہا ہے؟ اس ٹاپک سے ہٹ کے میں ذرا آپ کو کرین کے بارے میں بتا دوں، کرین کسے کہا جاتا ہے۔ کرین ایک ایسا جن ہے جس کو عرف عام میں ہمزاد بھی کہا جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساری زندگی کے لیے اٹیچ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا بھی کرین ہے تو نبی علیہ السلام نے بھی کہا ہاں میرا کرین ہے، لیکن اب وہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کرین یا ہمزاد ہوتا ہے۔ عیسیٰ داؤد نے جب ابن کنجور سے کرین کا پوچھا تو اس نے کہا ہاں آپ کا بھی کرین ہے اور مجھے وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ عیسیٰ داؤد نے ایک اور سوال کیا کہ بھائی تمہیں کون سی جگہوں پہ رہنا پسند ہے؟ ابن کنجور نے بتایا کہ ہمیں ایسی جگہوں پہ رہنا پسند ہے جہاں پہ سایہ اور دھوپ ملتی ہو آپس میں۔ اس کو سپورٹنگ ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی جگہ پہ بیٹھنے سے اجتناب کرو جہاں دھوپ اور چھاؤں مکس ہو رہی ہو، کیونکہ شیطان کو ایسی جگہ پہ بیٹھنا پسند ہے۔ عیسیٰ داؤد نے پھر ابن کنجور سے پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ ابن کنجور نے بتایا کہ اگر ہم تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے تو ہر طرف ہم نظر آئیں گے۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منطق کیا ہے کہ ان کو ایک پردے میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ عیسیٰ داؤد نے پھر تعلیمات کے حوالے سے پوچھا کہ تمہارے ہاں علوم کون کون سے پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ تم نے بتایا ہے کہ تم بھی ایک سیولائز سوسائٹی ہو۔ تو ابن کنجور نے بتایا کہ ہمارے ہاں تمام ہی علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور سر فہرست جو اس میں ہے جادو ٹونے والے علوم وہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ جس فیلڈ آف نالج میں ہم لوگوں کو سب سے زیادہ مہارت حاصل ہے وہ ہے میڈیسن۔ مطلب یہ ہے کہ میڈیسن کی فیلڈ میں جنات کو بہت زیادہ نالج ہے ہم سے، اور وہ بہت زیادہ آگے ہیں ہم سے۔ عیسیٰ داؤد اور ابن کنجور کے درمیان جو مکالمہ چلا ہے وہ ایک طویل مکالمہ ہے جو کہ اس ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے بھی صحیح تو یہ ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی، اور ہم اپنے ناظرین کو بور نہیں کرنا چاہتے کسی بھی صورت پہ، لہٰذا ہم اس کا یہ پارٹ 1 بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو دوسرا پارٹ چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو دوسرا پارٹ چاہیے، پارٹ 2 لکھ کے کمنٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ بھی بنا دیں گے۔ جزاک اللہ۔